تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں کہ پھر ہے کیا یہ چیز. اس کی ایک ڈیفینیشن ہے, میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. یہ کیا ہے؟ کیپیسٹی ٹو ریکگنائز اون فیلنگس اینڈ دوز آف ادرس فار موٹیویٹنگ آور سیلز اینڈ فار مینیجنگ ایموشنز ویل ان آور سیلز اینڈ ان آور ریلیشن شپس. چلیں اس کو ہم آسان طریقے سے سمجھتے ہیں. 5 چیزیں آتی ہیں ایموشنل انٹیلیجنس میں. نمبر 1, لکھنا نہیں ہے, اپنے دماغ میں لے کے جانا ہے. لکھی ہوئی چیز آپ کے پاس رہ جائے گی, آپ اس کا کچھ نہیں کریں گے. پہلی چیز ہے نو یور اون ایموشن, اپنے جذبات کو جاننا. پہلا کیا ہے؟ جن کا منہ نہیں ہل رہا وہ بھی ہلائیں. اپنے جذبات کو جاننا. آپ کو خود ہی نہیں پتا, کہتے نہیں میرا مسئلہ نہیں ہے, آنٹی کا مسئلہ ہے, ٹیچر کا مسئلہ ہے, امی کا مسئلہ ہے, ابو کا مسئلہ ہے, شوہر کا مسئلہ ہے, ساس کا مسئلہ ہے. میرا کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کیا, لیکن میرا ہی مسئلہ ہے. یہ جو میں کندھے چکا رہی ہوں اور بول رہی ہوں یہ میرا مسئلہ ہے. تو اپنے جذبات کو جاننا. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ اپنے جذبات کو جاننا. دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے اپنے جذبات کو مینج کرنا, سنبھال کے رکھنا. کیا ہے دوسرا پوائنٹ؟ اپنے جذبات کو مینج کرنا. سنبھال لیں یا مینج کر لیں. پہلا ہو گیا تھا اپنے جذبات کو جاننے. پہلے پتا تو مجھے غصہ آتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں ایکچولی پتہ ہے کیا, ہمارے خاندان میں غصہ بہت ہے, میری جینز میں, میرا تو کوئی قصور نہیں. آپ جان ہی نہیں رہے کہ مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے بھائی, تو آپ اس کو مینج کیسے کریں گے؟ آپ کو پتا ہے مجھے غصہ آ رہا ہے, آیا تو جو سامنے کھڑا ہے نا آپ اس کے لیے محتاط ہوں گے. آپ کہیں گے نہیں کیونکہ مجھے غصہ آتا ہے, مجھے کیئرفل ہونا ہے. کیونکہ میں ٹونٹ کر جاتی ہوں, مجھے بہت محتاط رہنا ہے جب میں کسی سے بھی بات کروں. کیونکہ میں بہت نیگیٹو انسان ہوں, اس کو تو میں ٹھیک کروں گی نیگیٹیوٹی کو اپنی, لیکن مجھے اپنی نیگیٹیوٹی کو سنبھال کے رکھنا ہے. سمجھ آ گئی؟ 2 چیزیں اپنے بارے میں ہوگی. اب تیسری چیز کیا آتی ہے؟ دوسروں کے جذبات کو پہچاننا. پہلا سٹیپ کیا تھا؟ اپنے جذبات کو جاننا. دوسرا سٹیپ کیا تھا؟ اپنے جذبات کو مینج کرنا. تیسرا آ گیا دوسروں کے جذبات کو پہچاننا, ان کو ٹھیک نہیں کرنا. ہم کہتے نہیں مطلب ان کا موڈ نہیں نا خراب ہونا چاہیے, نہیں مطلب انہوں نے یہ جملہ کیوں بولا, ان کو نہیں بولنا چاہیے. اب دیکھیں نا انہوں نے بات یہ سیکھی, مجھے غصہ آیا. اب دیکھیں نا اب بھائی آ کے تنگ کرے گا تو رونا تو آئے گا نا, بنتا ہے نا رونا. آپ نے صرف پہچاننا ہے کہ دوسرے کے جذبات کے. امی کا موڈ خراب ہے, آج پرمیشن نہیں ملنے والی, آج ایسے کرتی ہوں چائے بنا دیتی, پرمیشن چاہیے تو. اب سمجھ آئیے, جب ہم نے پہچاننا ہوتا تو کیسے پہچانتے؟ ہسبینڈ سے پیسے لینے ہو, کہیں سیل لگی ہو تو اس دن ہم کتنی اچھی بیوی بن جاتے ہیں. بات سنیں, آپ کچھ کھائیں گے؟ آج میں نے آپ کی فیوریٹ ڈش بنائی ہے. اللہ کا کتنا احسان ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسے شوہر دیے. ہاں پہچان لیا ہم نے. کیوں؟ اس کے بعد ہم کہتے ہیں سنیں ذرا نکالیں 4-5 ہزار. سمجھ آ گئی؟ پہچاننا ہے. اگلا انسان غصے میں اس وقت نہ بولوں, یہ عمر میں مجھ سے بڑی ہے, ان سے ایسی بات نہیں مجھے بولنی چاہیے. یہ تھکا ہوا انسان آ رہا ہے, اس سے میں ایسے بات کروں گی تو مسئلہ ہو جائے گا. پہچاننا. اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ہینڈل ریلیشن شپ ود ادر. کیونکہ آپ نے اندر کا کام سارا کیا ہوا ہے, اپنا ہوم ورک کمپلیٹ ہے. دوسرے کو آپ نے دیکھ کے سمجھ لیا, نہیں میں بات تو کرنے آئی تھی لیکن اگلے کا موڈ ٹھیک نہیں لگ رہا یا بزی ہے, اس کو چپ کر جاؤ, بالکل ایکسٹرا بات نہ بولو اس وقت. اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اپنا ریلیشن شپ بنایا, جو معاملہ کرنا ہے اس کے مطابق کیا. کہیں معاف کر دیا, کہیں درگزر کر دیا, کہیں پولائٹ طریقے سے بات کر لی, کہیں پہ لگا کہ نہیں مجھے ان کو سمجھانا ہے لیکن طریقہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اس انسان کو سمجھ آ جائے بات. اور آخری چیز کیا ہوتی ہے؟ اپنے جو بھی گولز ہیں, جو زندگی کا مقصد ہے, اس کی طرف توجہ دینی. آخرت تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی. سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس بات کی ہے. یہ ایشوز, اگر میں یہاں کے ایشوز سنتی ہوں, آپ کو نہیں پتا, آپ پلیز میرے ساتھ بیٹھیں, میرا بہت بڑا ایشو ہے. اچھا جی کیا ایشو ہے آپ کا؟ وہ کمرے سے باہر گئی, وہ اندر آئی, پھر ادھر گئی, پھر انہوں نے یہ بنایا, پھر یہ کیا, آپ کو پتا ہے, پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر وہ. یہ کوئی ایشو ہے؟ آخرت کے بارے میں پڑھا ہے, پتا ہے وہاں پہ کیا ہونا ہے.
پتہ ہے قبر میں کیا ہونا ہے، اس سے پہلے مرتے وقت پتہ ہے کیا ہونا ہے، اس کی کتنی تیاری ہے. نہیں میں مطلب پڑھتی ہوں نماز لیکن دل نہیں لگتا نا، اس لیے کہ وہ ڈپریشن بہت ہے اس چیز کا، کیونکہ اس کے اوپر حاوی کیا ہوا، اس کو کمبل کیا ہوا ہے اپنے اوپر. ان چیزوں کو ہم نے ایشو بنایا ہوا ہے جو ایشو نہیں ہے. اور بہت سے لوگ دین پڑھنے کے باوجود دین پر عمل نہیں کر پاتے بیکاز ایموشنز. وہ بچہ ہی نہیں قابو آ رہا، وہ بچہ ہی دروازے کھولتا ہے، وہ بچہ ہی جا کے ساری چیزوں کو ڈسٹروائے کرتا ہے. اور وہ جو عقل مند برین ہے ہمارا، سمجھدار حصہ ہے دماغ کا، اس کو ہم نے اندر بند کیا ہوا ہے. میرا بہت دل چاہتا ہے میں بھی ایسے کام کروں، میرا بہت دل چاہتا ہے میں کروں، ہوتا نہیں ہے. اس لیے نہیں ہوتا، آپ اس بچے کو ٹھیک نہیں کر رہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس بچے کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. یہ جو میں نے 5 پوائنٹس بتائے ہیں نا، ذرا آپس میں پیئرز میں ایک دوسرے کو بتائیں. یہاں سے یہ پتا چلتا ہے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے. مثلا ابو غصہ ہوئے، شوہر ناراض ہوئے، ساس نے منہ بنایا، اسٹوڈنٹ نے جواب دے دیا، ٹیچر نے ڈانٹ دیا، تو سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ اس مسئلے کا حل کہاں سے شروع ہوگا؟ Know your emotion, manage your emotion, recognize others' emotion, build relationship, reach your goal. آخرت ہے نا، آخرت ضروری ہے نا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر میں کیوں اپنی آخرت خراب کروں؟ ان چیزوں کو میں درگزر کروں، معاف کروں، اگنور کروں. تھوڑا سا فرق، زیادہ لمبی بات نہیں اس پہ کروں گی. آئی کیو اور ای کیو. فلاں بڑا لائک ہے، آئی کیو بہت زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے اس پہ بہت ریسرچ ہے. اب وہ کہتے ہیں آئی کیو اہم ہے. جیسے ہم اپنے دین کے حساب سے بھی دیکھیں، حفظ آئی کیو سے ہوتا ہے. کچھ لوگ بہت جلدی چیزیں یاد کر لیتے ہیں، جلدی انہیں سمجھ آ جاتی ہیں، اور فگرز یاد کر لیتے ہیں، آیتیں یاد کر لیتے ہیں. ان کو آپ پرانی بات بھی پوچھیں، ان کو ہر چیز یاد ہوتی ہے. تو آئی کیو کی امپورٹنس ہے رٹا لگانے میں، یاد رکھنے میں. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی ای کیو پہ کام نہیں کرتے، ای کیو کہتے ہیں ایموشنل کوئیشنٹ کو، آئی کیو ہوتا ہے انٹیلیجنٹ کوئیشنٹ، جو اپنی ایموشنز پہ کام نہیں کرتے وہ لوگ دنیا میں ناکام ہو جاتے ہیں. آپ کے میڈل، آپ کی ڈگریاں، کوئی چیز کام نہیں آئے گی. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کا آئی کیو ہونا چاہیے. بار بار کہتے ہیں عمل، تو پھر نمبروں کے لیے کیوں پیچھے پڑتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے آگے جا کے یہ کانسیپٹس اب خود بھی اپلائی کرنے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سکھانے ہیں، کسی نہ کسی کو تو پڑھائیں گے. تو اگر آپ فیل ہو رہے ہیں پیپر میں، اس کا مطلب ہے آپ کا کانسیپٹ ویک ہے. کانسیپٹ ویک ہے تو آپ عمل کرنے میں خود بھی گڑبڑ کریں گے، اور آپ آگے سکھانے میں بھی بہت بڑے مسائل لوگوں کو دیں گے. اس لیے آئی کیو ہونا بھی ضروری ہے. لیکن اس کے بعد اگر آپ نے اپنے آپ کو ایموشنلی سٹیبل نہیں کیا، آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے. آپ کو جتنا مرضی علم ہوگا آپ زیرو پہ آ جائیں گے. دنیا جہان میں یہ دیکھا گیا ہے زیادہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایموشنلی ساؤنڈ ہیں. بڑی بڑی کمپنیوں کے سروے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کمپنی میں ایسا ڈائریکٹر ہے، ایسا باس ہے جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے، ہو سکتا ہے وہ بیچارہ سادہ سا انسان ہو، تو وہ زیادہ سکسیسفل طریقے سے سارا کام رن کر رہا ہے. اور وہ لوگ جو کہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ پھر ہر ایک سے لڑتے ہیں، یہ کیا کیا، ایسے کیوں کیا. کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا نا کہ اگر تم کیا ہوتے، سخت دل اور غلیظ القلب ہوتے تو کیا ہوتا، لوگ تمہارے پاس سے چھٹ جاتے. تو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ اپنے گھروں میں دیکھیں گے، آپ کے بزرگ ہوں گے، آپ کی کوئی نانی ہوں گی، دادی ہوں گی، کوئی اور ایسی ہوں گی، وہ شاید اسکول بھی نہیں گئی لیکن انہوں نے بڑے بڑے خاندانوں کو سنبھالا. ان کو اتنا طریقہ آتا تھا لوگوں سے رشتہ داریاں نبھانے کا. اور آپ ڈگریوں پہ ڈگریاں، میں نے یہ بننا ہے، میں نے وہ بننا ہے، اور کسی سے نہیں بنتی، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو ایجوکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ کریں. چلیں جی، ہم پہلا سٹیپ شروع کرتے ہیں. ابھی یہاں پہ کہانی نہیں ختم ہوئی. اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو کیسے سمجھنا ہے. اس کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ میں اپنے کن ایموشنز میں ٹریپ ہوں. چلیں لکھ بھی سکتے ہیں چھپ کے، اور آپ دل میں بھی سوچ سکتے ہیں کوئی ایسا ہرٹ، کسی نے آپ کو اتنی بری طرح ہرٹ کیا ہو کہ آپ قید ہو کے رہ گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیسے بند گئے. سوچا ایسا غصہ کبھی آپ کو آیا ہو کسی پہ جس کے بعد آپ کے اندر نیگیٹیوٹی بہت بڑھ گئی ہو. ٹھیک،
اچھا کبھی کبھی ہماری انا آگے آ جاتی ہے. ایسا کوئی واقعہ جس میں آپ کی انا آگے آ گئی ہو, آپ نے کہا کیوں میں کیوں ہر دفعہ سوری بولوں, اور ساتھ آپ ہرٹ بھی ہیں, آپ کو غصہ بھی ہے, اب آپ کا دل نہیں چاہ رہا کچھ کرنے. کوئی ڈر جو آپ کو کچھ کروا نہ رہا, مثلا اب آپ نے قرآن میں کوئی ایسی آیت پڑھی کہ کسی کو معاف کر دینے کی, اور آپ کہہ رہی ہیں ہاں دیکھو میں نے فلاں کے ساتھ, اپنے فلاں رشتہ دار کے ساتھ, قریبی کوئی گھر میں ہے, بہت برا سلوک کیا نا, پہلے مجھے نہیں پتا تھا, قرآن پڑھنے کے بعد میں سوچ رہی ہوں میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں, تو میں اس کو جا کے اس سے معافی مانگوں, لیکن اگر انہوں نے آگے سے لڑائی شروع کر دی, کچھ کہہ دیا, مجھے وہ سچویشن نہ ہینڈل کرنی آئی. ہے کچھ سچویشن ایسی؟ دیکھیں جو چیز ہمیں ہرٹ کرتی ہے, جو چیز ہمیں غصہ دیتی ہے, جن چیز سے ہمیں ڈر لگتا ہے, ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, لیکن ہم کسی انسان کو جا کے وہ کہہ نہیں پا رہے ہوتے, وہ ہم سے کیا نہیں جا رہا ہوتا. یہاں سے ہم ایک چیز سمجھیں گے, اس کو ہم کہتے ہیں وکٹم مینٹیلٹی, وکٹم تھنکنگ. میں بیچاری, آپ کو نہیں پتا میری زندگی میں کتنے دکھ ہیں, آپ کو نہیں پتا میرا فلاں رشتہ دار کتنا ظالم ہے. اچھا اس میں صرف ایسی بات بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ ینگ ہیں, اس میں ایسی چیزیں بھی بہت آ جاتی ہیں, جیسے کسی سے محبت ہوگی, آپ کو نہیں پتا میں نے اس سے سچی محبت کی تھی اللہ کی خاطر, اس نے مجھے دھوکہ دیا, اور آپ کو نہیں پتا کہ میں کتنی پریشان ہوں اس بات کے لیے. یہ وکٹم تھنکنگ جو ہوتی ہے نا, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. میں نے ایک کہانی چھوٹی سی پڑھی تھی کہیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پین کی, کوئی بھی یہ چیزیں پین دیتی ہیں نا, دکھ دیتی ہیں. اس میں یہ تھا کہ ایک شخص جو تھا وہ ڈاکٹر کے پاس گیا, اور اس نے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب میرے پورا جسم نا ٹوٹ رہا ہے دردوں سے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا چلیں آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے, کیسی درد ہے. اس نے کہا میں جہاں انگلی لگاتا ہوں نا وہاں درد ہے. ڈاکٹر نے ساری باڈی چیک کی, ٹھیک لگ رہا تھا, ڈاکٹر نے ٹیسٹ کروائے, ٹھیک لگ رہے تھے. اب ڈاکٹر نے ریزلٹ جب آئے تو اس کے بعد ان کو بلایا کہ جی آپ کی تشخیص ہو گئی ہے. اچھا, جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کیا؟ ڈاکٹر نے کہا اپنی انگلی آگے کریں, اور انہوں نے کہا کہ آپ کی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی, اسی لیے آپ اس کو جہاں جہاں رکھ رہے تھے وہاں درد ہو رہی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کیونکہ ہماری انگلی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے. وہ ایک پین ہے, وہ ایک ہرٹ ہے, وہ ایک انا ہے, وہ کوئی ایک جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہم بہت ٹوٹ چکے ہیں. اس کو لے کے ہم پھر رہے ہیں, اس کو ہر جگہ فٹ کر رہے ہیں. صبح کہتے ہیں منہ دھو, نہیں پھر تو لگے گا میں بڑی خوش ہوں, تو وہ راستے میں دیکھے تو میں دکھی تو نظر آؤں. یہاں سے پڑھ کے گئی اور آج بڑی اچھی آیات تھی, لیکن اگر میں نے ایسے کیا تو امی کہیں گی دیکھا میں نے کہا تھا نا کورس کر لو یہ, تو وہ تو پھر ہر بات منوائیں گی, تو دکھی رہوں. آئے کمر رہ گئی, سارا دن نیچے بٹھاتے ہیں, بریک بھی چھوٹی سی دیتے ہیں. یہ ہے ہماری درد کہ ہم نے ایکٹیو نہیں نظر آنا. چلنا ہم نے ایسے ہے جیسے پتہ نہیں کون سے دنیا کے دکھ لے کے ہم پھر رہے ہیں. لیکن آپ جتنا اپنے اوپر طاری کریں گے نا سارا جسم دکھے گا. کہیں کہ چھوٹے مسئلے, کیونکہ بڑے مسئلے ہیں, جائز مسئلے ہیں. دیکھیں کئی دفعہ گھر میں ایسی پریشانی ہوتی ہے, کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کسی کے گھر میں ابیوز ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے گھروں میں والدین میں اتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں, کسی کی ڈائیورس ہو گئی ہے, کسی کا کوئی ایشو, کسی کی ایسی بیماری گھر میں چل رہی ہے. پریشانیاں ہیں, ہوتی ہیں, یہ نہیں میں کہہ رہی کہ چھوٹی چھوٹی, ہم نے تو چھوٹی چھوٹیوں کا حاوی کیا ہوا ہے, لیکن اگر آپ اس پریشانی کو بھی اپنے پر حاوی کریں گے زندگی کیسے گزرے گی؟ آپ کیا دین کا کام کریں گے؟ کہ اگر آپ کی زندگی 70 سال ہے اور 16 سال پہ آپ ان پریشانیوں کو لے کے بیٹھے ہوئے, آپ 70 سال تک کیا ہوں گے؟ آپ کو اگر جسمانی کینسر نہیں ہوگا, آپ کو ذہنی کینسر ہو جائے گا, آپ ختم ہو جائیں گے. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ صبر کیا, میں نے یہ شکر کیا, میں نے یہ توکل کیا, میں یہ تیری رضا پہ راضی تھی. تو یہ جو چیز ہے نا پاور لیسنس, آپ کو نہیں پتا, مجھ سے کچھ کیا نہیں جاتا, میں کچھ کر نہیں سکتی, اس سے اپنے آپ کو نکالیں. ہاں ہیں میرے جذبات, نو یور ایموشن ہے, مجھے سخت ڈپریشن ہو رہا ہے, مجھے بہت رونا آ رہا ہے, میرا اس وقت نماز پڑھنے کو نہیں دل چاہ رہا, میرے دل میں شکوہ آ رہا ہے, میں کوشش کر رہی ہوں زبان پہ, میرے دل میں آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہوں گی. نو سمجھ لیا,
اب دوسرا سٹیپ کیا آئے گا؟ مینج کرنا ہے. کہنا ہے نہیں نہیں نہیں، اس کو میں نے مینج کرنا ہے، اس کو میں نے مینج کرنا ہے. جب آپ یہ سوچیں گے پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اور یہ جو پاور لیسنس ہے نا، اس سے آپ سٹک رہتے ہیں ایک ہی سوچ میں، ایک ہی پیٹرن میں. یہ جو ڈپریشن کی بیماری ہوتی ہے نا، وہ بھی اسی طرح شروع ہوتی ہے. اس میں جینیٹک فیکٹرز بھی ہیں، بہت سے اور گھر کے فیکٹرز بھی ہیں، لیکن وہ ایک ہی چیز کو اپنے نروز پہ سوار کیے رکھتے ہیں. آپ اپنے لیے پیٹرنز توڑا کریں ایسے. کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیا، میں نے اپنے ایسے سارے ایموشنل پیٹرنز توڑنے، میں نے ختم کرنی ہیں وہ چیزیں اپنی زندگی میں سے. اور کچھ لوگوں کے لیے کامن ڈینومینیٹر بن جاتا ہے، ہر چیز میں دکھ ہے. وہ جہاں بیٹھے تھے، السلام علیکم، آپ کو نہیں پتا میری زندگی میں آپ کو بتاتی ہوں، 3 عورتیں 3 کہانیاں، جب ایک عورت 6 کہانیاں. تو وہ نہیں بننا ہم نے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، لیکن اس کو کامن ڈینومینیٹر نہیں بننے دیا. رونا ہیلدی ہے، اگر آپ کو دکھ ہے آپ رو لیں. اور سائنس بھی اب کہتی ہے وہ ایموشنل آنسو جو آپ کے نکلتے ہیں وہ آپ کو ایک دم فریش کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا تھوڑا سا رو لیا تو آئی ایم فیلنگ بیٹر، یہ وہ والی کیفیت ہے. لیکن یہ بہت بہت لونلی ایکسپیرینس ہے. یعنی اگر آپ کے پاس آ کے کوئی کہتا ہے نا کہ میں اس وقت بالکل ہیلپ لیس محسوس کر رہی ہوں، چاہے چھوٹا مسئلہ ہے، تو یہ ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے جو انسان کو ختم کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے نہ، آپ کے ہیں نہیں، مجھے تو نہیں ہوا، میرے گھر میں بھی یہ مسئلہ تھا، میں نے تو ایسے کر لیا. ہو سکتا ہے آپ ایموشنلی زیادہ اسٹرانگ ہیں، لیکن جو شخص ایموشنلی ویک ہے نا، اس کے لیے یہ بالکل ایسے ہے کہ وہ ایک قدم نہیں لے سکتا. آپ اس کو کہتے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھو، اس کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے، اتنا وہ پریشان ہوتا ہے. لیکن اس سے آپ کو کون نکالے گا؟ آپ ایک کے پاس جائیں گے، اپنا مسئلہ بتائیں گے، دوسرے کے پاس جائیں گے، تیسرے کے پاس جائیں گے، آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا. آپ کو لوگ مشورے دے سکتے ہیں. جب تک آپ خود انڈرسٹینڈ کر کے اس کو مینج کرنے کا نہیں سوچیں گی، آپ کو کوئی سولوشن نہیں ملے گا.